جب قرآن میں من دون اللہ مختلف مقامات پہ آتا ہے تو اگر ہم ان آیات کو ایک جگہ پر رکھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ من دون اللہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے جو اللہ کی قدر کو کم کر دیتے ہیں، اور اللہ کی قدر کو کم کر کے دوسرے اس کے مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اندادن۔ کیونکہ ندن عربی زبان کے اندر جب اس سے انداد بنا ہے تو ندن کا معنی ہوتا ہے مثل یا نظیر، کسی کا ریزیمبل ہو جانا، کسی کا سملر ہو جانا۔ لیکن مثل و نظیر تو خود بھی عربی زبان کے لفظ ہیں، تو ندن میں اور مثل و نظیر میں کیا فرق آئے گا؟ ندن کسی کی جوہر خاصی کے اندر شامل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی کی بیسک کریکٹرسٹکس اس کے اندر کسی کو انوالو کر دینا، شامل کر دینا، اس کے جیسا ہی سمجھنا شروع کر دینا، یہ ندن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو جب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حیثیت کو کم کر دیتے ہیں، اللہ کو قابل توجہ نہ سمجھتے ہوئے۔ جب یہاں پر میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ کا ترجمہ کروں گا، اس کا مطلب ہوگا لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کو قابل توجہ نہ سمجھتے ہوئے، اللہ کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ من یہاں پر زوائد میں آتا ہے، یہ بڑا ایک تفصیلی مسئلہ ہے جو عربی زبان میں آتا ہے کہ من کس کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زوائد کے لیے آتا ہے، تبعید کے لیے آتا ہے، کل کے لیے آتا ہے۔ اگر میں یہاں پر زوائد میں استعمال کروں جب بھی درست مانا جائے گا، اگر میں اس کو کل کے لیے استعمال کروں مکمل طریقے سے اللہ سے صرف نظر کرتے ہوئے، اللہ کی توہین کرتے ہوئے، اللہ کے مقام کو گراتے ہوئے، اندادن کو بڑے اہتمام کے ساتھ مقرر فرما دیتے ہیں۔ ندن کا میں نے بتایا، ندن عربی زبان کے اندر مثل یا نظیر، لیکن کیسا؟ بنیادوں میں شامل کر دینا، خصوصیات اوصاف خاصہ میں کسی کو شامل کر دینا، اس کو ندن اور اس کی جمع انداد آتی ہے۔ اس کا ایک معنی عربی زبان کے اندر نفرت بھی آتا ہے۔ ند البعیر جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ بدک کے متنفر ہو کر کسی سمت میں بھاگنا شروع کر دے، متنفر ہو جائے، وحشی ہو جائے۔ بدکا ہوا جو اونٹ ہوتا ہے اس کو ند البعیر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب انداد آتا ہے لفظ قرآن کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسی قوتوں کے پاس اپنے آپ کو جھکا دینا، ایسی قوتوں کو اپنا الہ تسلیم کر لینا کہ جن کو اللہ کی بنیادی اوصاف کے اندر برابر کا تسلیم کر لیا جائے، جو اپنی طرف کھینچنے والے ہوں۔ جتنی قوت سے اللہ کی جو اوصاف ہیں وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اتنی ہی قوت سے اس سامنے والا مد مقابل جس کو آپ نے تیار کیا ہے وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا چلا جائے۔ مخالفت کا پہلو شامل رہتا ہے اس کے اندر۔ مثل و نظیر تو ہوتی ہے، کسی کا اوصاف میں شامل کر دینا بنیادی اوصاف کے اندر، لیکن ساتھ میں اس کے اندر کسی کا اپنی طرف کھینچنا بھی ہوتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں ندن اور انداد کہا جاتا ہے۔ یہ ندن اور انداد کے الفاظ جہاں قرآن میں آئے نا، ذرا وہاں کا جائزہ لے لیجئے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا قرآن کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ہی ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان آیات کو ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ تصریف آیات کی روشنی میں ہم ان آیات کو، ان الفاظ کو جو انداد آئے ہیں ان کا تفصیل سے جائزہ لے سکیں۔ وہاں پر آیا تھا یا ایھا الناس، ناس اے لوگوں، اے حرکت کرنے والوں، چلنے پھرنے والوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ وہاں بھی تخلیق انسانی کی بات کی تھی کہ اپنے آپ کو کس کے آگے جھکانا ہے، کس کا غلام بنانا ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔
صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی اسی نے تخلیق کیا ہے، تو تمہیں اپنے آپ کو اس کے آگے جھکانا ہے، اپنے آپ کو اس کا غلام بنانا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم نگہداشت کرنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہاں پر بھی قرآن نے تسخیر کائنات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور سما کو تمہارے لیے ایک چھت کی مانند بلند کر دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے سما سے پانی کو نازل فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے اس کے ذریعے ثمرات کو نکالا ہے جو تمہارے لیے فائدے کا باعث ہے۔ اس کی فوراً بعد لکھا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تمہارے علم میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں تو تم اللہ کے لیے انداد مقرر نہ کرو، نہ بناؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور جعلہ کے بارے میں کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ جعلہ خالق کی طرح نہیں ہوتا، جعلہ کسی موجودہ چیز کو کسی منصب سے سرفراز کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی ذہن میں ہو یا کسی آپ کے سامنے کوئی موجود ہو، اس کو تو آپ کو انداداً قطعاً نہیں بنانا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا، قطعاً تم اللہ کے لیے انداد مقرر نہ کرو۔ وہاں پر بھی رزق کے سرچشموں کی بات ہوئی تھی۔ زمین میں اللہ کی طرف سے جو فرش اور سما کو جو بنا کی صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا تھا۔ یہاں پر بھی ابھی ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 163 164، یہاں پر بھی تسخیر کائنات جو موجود ہے اس کے بارے میں توجہ قرآن نے دلائی ہے، اور اس کے فوراً بعد وہی ذکر آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یعنی یہ چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں، اللہ ان کا مالک ہے، ان کے اندر کسی دوسرے کو مالک کل تسلیم نہ کرو۔ اگر آپ نے کسی کو مالک کل تسلیم کرنا شروع کر دیا تو آپ نے اللہ کا انداد مقرر کر لیا۔ کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ جب بھی انسان کسی کے ذات کے لیے اپنے رزق کا محتاج ہو جاتا ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی طاقت لوگوں کو اپنے وجود سے یہ بات ثابت کر دیتی ہے کہ ہم تمہارے رزق کے والی وارث ہیں۔ کوئی بھی اپنے طاقت کی بنا پر کسی کو اپنے انڈر میں لے کے آتا ہے، وہ سب سے پہلے رزق کے سرچشموں کو اپنے سرپرستی میں لے لیتا ہے۔ یہاں رزق کے چشمے اس کے ہاتھ میں آئے اور وہاں عوام نے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ محتاج بنے، محتاجگی کا جو اگلا درجہ ہے وہ محکومی ہے۔ یہاں آپ نے اپنے آپ کو محتاج سمجھنا شروع کیا، وہاں آپ نے اپنے آپ کو محکوم گمان کرنا شروع کر دیا، اس کو حاکم سمجھنا شروع کر دیا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دیا، اس کو سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ تو رزق کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں ہے رزق۔ اس لیے تو فرعون نے کہا تھا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہوں تمہارا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، یعنی میں تمہیں پالنے والا ہوں۔ تو رزق کے سر چشمے یہ اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ اس نے کہا نا یا ایھا الناس، اس نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے رزق کے سر چشموں کا مالک کسی اور کو گمان کرنا شروع کر دیا، سمجھ لیں آپ نے انداد مقرر کر دیا، آپ نے انداد بنانا شروع کر دیا۔ یہ رزق کے سر چشمے، طاقتوں کا مالک سمجھنا، یہ ہر کسی کا اپنا مختلف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے انداد کی تفصیل فراہم نہیں کی ہے، کیونکہ ند ہر کسی کا مختلف ہے، کسی کا ند الگ ہے، کسی کا ند الگ ہے، کسی نے کسی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، کسی نے کسی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے،
کسی کے تصور میں کوئی چیز موجود ہے تو وہ اس کے سامنے جھکا چلا جا رہا ہے، اوہام کا شکار ہو جا رہا ہے۔ کسی نے اس تصور کو تصویر کی صورت میں سامنے لا کے کھڑا کر دیا تو اس کے سامنے اپنا کو جھکانا شروع کر دیا۔